الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے. وہ حق کو جانتے ہیں مگر قسمت میں یہی ہے ان کے کہ ہم نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. اللہ پر جھوٹ گھڑ سے مراد کوئی بات اپنی طرف سے گھڑے اور کہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، یا پھر اس کا حکم کوئی آئے، اس کی آیات آئے، وہ کہے میں نہیں مانتا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی خدائی کا تم دعویٰ کرتے تھے. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. یہ حالت ہوگی. جب دیکھیں گے نا اب سزا ملنی ہے تو قسمیں کھانا شروع کر دیں گے اور اپنا وہ نظریہ جس کے اوپر سب کچھ فدا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں. انظر، دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا، مان گئے کہ ہم غلط تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے وہ خدا جو وہ گھڑا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ؟ کہاں وہ شریکائن کی مدد کریں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. صرف کان لگا کے سنتا ہے، دل میں یہ بات نہیں اترتی آپ کی کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یعنی قرآن کی بات، رسول کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، بڑی بوجھل لگتی ہے. یار کہاں آ گیا ہوں میں تو بور ہو رہا ہوں، میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. دنیا کہاں پہنچ گئی اور یہ ہمیں 1500 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے. اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں. گناہگار جو دل ہے قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے. نافرمانیاں قرآن کے عدم فہم کا سبب بنتی ہیں. ران چل جاتا ہے، زنگ بن کر چھا جاتا ہے دلوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہی تو وجہ ہے تو کہتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، ہماری آیات جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے. وہ نہ ان کے معنوں تک پہنچتا ہے نہ اس کے رازوں تک پہنچ پاتا ہے کیونکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہوتا ہے. تو شرعی مسائل سمجھنا ہو نا تو ان میں ہمیں مدد لینی چاہیے استغفار سے. کوئی شرعی مسئلہ ذہن میں لائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے پھر کثرت سے استغفار کریں، شاید آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے دی جائے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اسلام لانے سے یا رسول سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. وہ بھی بڑے مبلغ ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب مسلمان نہیں ہے، وہ بھائی نہیں، وہ اس کا نہ ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس مسلک پر ہے یا جس مذہب پر ہے وہ بس آرام سے بیٹھا ہے گوشے میں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے مسلمانوں سے. نہیں، بلکہ وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں. یعنی دوسرے کو گمراہ کر کے اور اپنے آپ کو صحیح راہ پہ نہ لا کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں، روکنے والوں کو، دور رہنے والوں کو اسلام سے، اور اگر ایسے لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. ایک بار دنیا میں اللہ بھیج دے پھر ہم واقعی مان لیں گے اور مومن بن جائیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ سب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے. اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. عذاب سے بچنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا وہ یہ نہیں کہتے وقالو، اور انہوں نے کہا ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین،
اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ جملہ ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ بس دنیا کی زندگی ہے، کون جیتا ہے بعد میں؟ دوبارہ اٹھنا کہاں ہے؟ یہ بابر کی طرف منسوب کر دی گیا یہ قول، اگر یہ کہا ہے تو یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیوں بھائی دوبارہ اٹھ کے آ گئے ہو؟ آنکھیں کھولی ہیں تم نے؟ کہاں کھڑے ہو؟ تم تو مر گئے تھے۔ قالوا بلا، تو کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، تو وہ کہے گا بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، بس کچھ اور نہیں ہے۔ اعتراف کرا کے مزید ذلیل کیا ان کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس پر جو ہم نے اس کے بارے میں کمی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ انجام ہے اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والوں کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا او فلانے، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی، تجھے سردار نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی؟ تیرے لیے گھوڑے گاڑیاں اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم کا سربراہ سردار نہیں بنایا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا، تنخواہیں لیتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا تو یقین رکھتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور دنیا تو کھیل تماشا ہے بھائی، آخرت کے کام کھیل اور تماشا نہیں ہوتے۔ بس سمجھ لیجیے ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ لعب ہے، اور ہر وہ کام جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور جو دنیا میں مست ہو جائے اور آخرت بھلا دے یہ لہو ہے۔ تو ایسی زندگی تو نافرمان کی اور کافر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ لیکن مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہوتی۔ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، جادوگر ہے، کاہن ہے، کیا کیا بات ہے، انکار کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے۔ حوصلہ دلایا نبی علیہ السلام کو، دل تھوڑا نہیں کرنا۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور وہ ستائے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، ہود کی، صالح علیہ السلام کی، کس کس کا نام ذکر کیا جائے؟ تو بہترین افضل ایمان صبر کرنا ہے اور نرمی کرنا ہے۔ اللہ کی مدد صبر کی صورت میں آتی ہے، جلد بازی میں نہیں آتی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اللہ کے رسول ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے، صبر نہیں کریں گے، تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں ہمت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں اور اس میں آپ گھس جائیں، جا کے بیٹھ جائیں یکسو ہو کے، اکیلے ہو کے، یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، تو ایسا کر دیکھیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔
تو جو ہے آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے. اور اللہ کے رسول ایسے کرنے والے نہیں تھے، بات کو سمجھایا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا. پس آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو نادان ہوتے ہیں. سنیے اب، انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنیں. والموتى، رہے مردے، وہ کہاں سنتے ہیں. یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، انہیں تو اللہ روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لا جائیں گے، تب یہ سنیں گے، تب مانیں گے. تو پتہ چلا کہ مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ان المؤمن خلق مفتنا، مومن کو اس حالت میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توابا، توبہ کرنے والا، نساء، بھولنے والا ہوتا ہے. اذا ذکر، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. یہ مومن کا کام ہوتا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، رسول تو نہیں ہے. رسول کے اختیار میں تھوڑی ہے کہ جب چاہے چھو منتر کر کے تمہیں معجزہ دکھا دے. ہاں، اللہ قدرت رکھتا ہے، جب وہ چاہے گا معجزہ اتارے گا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہے، وہ فرق نہیں کر پا رہے رسول میں اور اللہ میں. اللہ کے پاس اختیار ہے، رسول کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو رسول بن جائے بڑا نیک ہوتا ہے، وہ جب چاہے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے. یہ لا علمی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ان کو بھی اللہ نے ایک جسم دے رکھا ہے، ان کے اندر بھی پورا سسٹم ہے کھانے پینے کا جو چل رہا ہے، سانس لینے کا. وہ تمہاری طرح، اللہ نے اگر تمہیں پیدا کیا تو ان کو بھی کیا. تو یہ مت سمجھو کہ ہم بڑی شے ہیں. اگر اللہ ایک چونٹی کو، جو چھوٹی مخلوق ہے، اور اس کے اندر سارا وہ سسٹم جو عقل کا بھی ہے، نظر کا بھی ہے، سننے کا بھی ہے، سونگنے کا بھی ہے، چلنے کا بھی ہے، ہضم کرنے کا بھی ہے، کھانے کا بھی ہے، کاٹنے کا بھی ہے، تو یہ سارا سسٹم اگر ایک چونٹی میں اللہ بنا سکتا ہے تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فر و گزاشت نہیں کیا. ان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ان کو ملے گا، تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ملے گا. مگر تم انسان ہو، تم مکلف ہو، وہ مکلف نہیں ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں اور تم اللہ کی خدمت کے لیے ہو. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو سننے کے بعد جھٹلایا، سمجھنے کے بعد جھٹلایا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے. قل ارأیتکم، ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اچانک دنیا میں جیتے جی، یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے، اغیر اللہ تدعون، تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے ہو؟ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس نظریے میں سچے ہو کہ یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی بہت کرنے والے ہیں، بتائیے اللہ کا کوئی عذاب آ جائے تو کیا واقعی تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارو گے؟ بتائیے. یہ وبا ہے، اس وبا میں سارے خدا سب بند ہو گئے، کوئی ان کے پاس نہیں جا رہا، اس لیے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ سب دکھانے کے لیے لوگوں کو ہے، دھوکہ ہے تمہارا. اب جو صورتحال بنی ہے اس وقت پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اب اس وقت ہر بندہ غور کر سکتا ہے. یہ اپنا فیصلہ ہے بھائی، خدا نہ خواستہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے. مرنا ہم نے بھی ہے، دوسروں نے بھی مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. آخرت کے لیے بندہ سوچے کہ میں جس نظریے کو لے کے چل رہا ہوں کیا واقعی وہ اللہ سے مجھے جوڑتا ہے یا اللہ سے کاٹ رہا ہے.
اور جن کو میں نے خدائی کا درجہ دے رکھا تھا وہ اس وبا میں میرے کام آ رہے ہیں یا وہ خود بند ہو گئے ہیں، وہ بے بس نظر آتے ہیں، اور اس موقع پر صرف ایک آسمان والا ہی اللہ محسوس ہوتا ہے جو واقعی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بل یاہ تدعون، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ یہی قرآن مجید تو کہتا ہے بھائی اس پہ لڑائی کس بات کی؟ سوچنا چاہیے۔ جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، اس کم از کم سوچیں کیا ہے قرآن مجید میں، کس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی ان خداؤں کو اس طرح سمجھائے کہ یہ بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس ان کی عبادت نہ کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھلا پلا رہا ہے، اس کی کر لو بس۔ وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو، وہ یاد ہی نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اسی سبق کو سکھانے کے لیے آپ سے پہلے اللہ کے رسول ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، رسول کو نہ مانا، اللہ کو الہ واحد تسلیم نہ کیا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی سے دعا کرے۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، سختی اور تکلیف میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اب جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کے حضور ہی گڑ گڑائیں، اس سے عاجزی سے دعا کریں، مانگیں اسی سے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے بنائے ہوئے خدا ہمارے کام کے نہیں ہیں، تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے حضور آہوزاری نہیں کرتا اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نہ دعا کرتے ہیں، نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک گروہ تو ایسا ہوتا ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، پہلا گروہ کو فرماتے ہیں فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ان کے پاس ہماری تکلیف آ گئی تو وہ کم از کم عاجزی اختیار کرتے۔ تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا، مگر ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ آج یہی بہت کچھ ہو رہا ہے، کوئی سوچنے والا سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس قسم کی عذاب وبا کی صورت میں آتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب ان سے اس تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ روگردانی کرنے لگتے ہیں، وہ قائم نہیں رہتے۔ تو مشکل حالات میں بھی دیکھ لیجئے آہوزاری کرنے کے فائدے ہیں، اور آہوزاری میں خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں میں خیر ہی ڈال دیتا ہے، ان کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ہم اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے بھائی۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ فلما نسوا، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، دونوں گروہوں نے، تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، دو بھی جو چاہتے ہو لے لو، ترقی کرنی ہے کر لو، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے۔ تو اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کا، تم نے دنیا مانگی، لو میں دے رہا ہوں، اور نافرمان بنو۔ تو دنیا وسیع ہو یا تنگ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ سے دوری کا باعث بننے والی دنیا، یاد رکھیے، ہلاکت کا ایک سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود اگر دنیا ملتی جائے
تو اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہوتی ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا ہوتا ہے. تو ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، حقیقت ہے. قل ارائیتم، اب اللہ ان سے پوچھئے دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون اور معبود ہے، خدا ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلا دے؟ کوئی ہے؟ نہیں. دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں. آج دیکھیے یہ وبا جس طرح یہ کرونا ہے، یہ ناک میں یا سانس میں داخل ہوتا ہے، آنکھ میں داخل ہوتا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہے کہ اندر کی ایک ایک چیز کو وہ گلانا شروع کر دیتی ہے. اور موجودہ ٹیکنالوجی، ڈاکٹر، وسائل سب بے بس ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس مریض کو اس کے اپنے عزیز، اپنے قریب، یعنی میاں ہے تو بیوی نہیں دیکھ سکتی، بیوی ہے تو شوہر نہیں دیکھ سکتا، باپ ہے تو بچے نہیں دیکھ سکتا. انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے گھر میں کہ بھئی وہ فوت ہو گیا ہے، بس آپ نہ آ سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا کہ ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے کہ کہیں ان کے جرم جو ہیں وہ اور انسانوں تک نہ پہنچے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ بچیں گے تو کوئی اور، ظالم ہی مارے جائیں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم تو جب بھی رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں جو ماننے والے ہوں، ومنذرین اور جو نہ ماننے والے ہوں ان کو وارننگ دیں. پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں سزا ضرور ملے گی. قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول، لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، چھپے خزانے، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہو جائے گا. اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں. بھائی میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میری اولادیں ہیں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں بازاروں میں جاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے اور گھر آتا ہوں تو پوچھتا ہوں گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے. تو میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. بس کو وحی کی پیروی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدائی کے درجے پر پہنچ گیا ہوں یا کوئی مجھے خدائی کے درجے پر پہنچا دے یا یہ توقعات کر لے کہ بھئی اب اس کے پاس اللہ کی کنجیاں ہیں غیبی. آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھیں کھولو بھائی، آنکھیں کھولو، فرق کرو میرے اور اللہ کے درمیان. پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا. اس طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں، کچھ خود کریں گے تو فائدہ ہوگا ان کو. یہ بات ایک دفعہ سمجھ آ جائے کہ واقعی میں جو کچھ کروں گا اس کا مجھے اللہ نے ریوارڈ دینا ہے، میرے رب نے مجھے معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے. کوئی اس موقع پر ساتھ نہیں ہوگا. آپ اب دیکھ لیجئے کتنے ہیں جو ہمارے اپنے عزیز ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کہاں ہیں وہ اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ان کی قبر کو، ان کی راکھ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو دنیا کی حالت ہے، جبکہ ہم با اختیار ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم با اختیار ہیں. اور جب مر گئے قیامت کے روز اگلے پچھلے سب انسان جمع ہوں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے. میں کہاں فوت ہوا، میرے والد کہاں فوت ہوئے، وہ کسی اور ملک میں دفن، کسی اور شہر میں دفن، میں کسی اور شہر میں. اور جب کل قیامت کو اٹھیں گے تو ہماری کوئی لائن تھوڑی لگی ہوگی کہ بابا کے پیچھے پتر کھڑا ہے اور بیٹے کے پیچھے اس کا پوتا کھڑا ہے. اور نہیں بھائی، ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر سب کچھ بھول چکا ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی. تو یہ وہ صورت بتائی ہے
کہ جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت یاد رکھنا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. شاید یہ خیال ان کو اللہ کا خوف دلا کے پرہیزگار بنا دے کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے. یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے غریب ہیں مگر بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. ما علیک من حساب من شیء، ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے. مراد یہ کہ جو یہ کرتے ہیں ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا، اور جو آپ کرتے ہیں ہم نے ان سے نہیں پوچھنا. یہاں بھی دیکھ لیجئے، رسول کو بھی کہہ دیا آپ اپنے کیے کا جواب دے ہیں اور وہ اپنے کیے کے جواب دے ہیں. ان نیک لوگوں کو اگر آپ نے غریب ہونے کی وجہ سے یا اللہ والے یا بالکل ہی اللہ کی گائے سمجھ کے ان کو اپنے آپ سے اگر دور کر دیا اور عقل مندوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں جانا بڑا قابل فخر سمجھا تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. وَكَذَلِكَ، اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے. کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. اب امیر کے لیے غریب آزمائش ہے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھوں، دنیا کیا کہے گی کہ تمہارے ایسے فرینڈز ہیں. ہم تو سمجھتے تھے ایلیٹ کلاس کے بندے ہو، تم نے اپنے شادیوں پر غریبوں کو بلا رکھا ہے، ہم نہیں تمہارے دوست بنتے. تو امیر کے لیے اس کی امیری وہ فتنہ بن جاتی ہے، وہ غریبوں کے پاس نہیں بیٹھتا. اور غریب کے لیے فتنہ اس کی غربت بن جاتی ہے کہ اس کو امیر آدمی، مڈل مین کوئی پسند نہیں کرتا. کوئی بات نہیں، ایمان ہو ایمان بس کافی ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاء، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. دیکھیے جملے دیکھیے، ایسے غریبوں کا مذاق ایسے لوگ اڑاتے ہیں امیر. تو بھائی یعنی مسلمان تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اچھا تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کا احسان تو ہم پر ہے. یہ احسان ہے، غریب ہیں، بیٹھے ہیں، کپڑے تن پہ نہیں ہیں، کھانے کے لیے بھوکے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. تو اللہ نے ان پر احسان یہی کرنا تھا کہ یہ مومن بن جائیں. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے. ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے والے یہی سب سے بڑے قیمتی لوگ ہیں اور اللہ ان کا قدردان ہے. دولت کی نعمت پر ناشکری کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کی قیمت بھی نہیں رکھتے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو. دیکھیے دعا دیجیے ان کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اس کی رحمت. اس لیے گھبراؤ نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے نہیں ہو تم، انسان ہو، لیکن اپنی اصلاح کرتے رہو، اللہ کے حضور توبہ کر لو. اور لا علمی میں اگر یہ کام ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. تو غلطی ہونے پر صبح و شام رب کا توبہ کا موقع دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک مسلمان کے لیے اور بہت بڑی امید ہے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے. بس یہ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یعنی یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، تو مغرب سے جب طلوع ہوا تو اس وقت اللہ نے ہاتھ پھیلانا بند کر دینا. تو غلطیوں پر ندامت ہو، اس کے ساتھ استغفار بھی ہو، یاد رکھیے. تو بہرحال آئندہ کی زندگی، توبہ کے بعد آئندہ کی زندگی بہتر بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. کون ہمارے احکام کو مانتا ہے اور کون اس سے علیحدہ ہوتا ہے.
جو مانتا ہے وہ صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے، اور جو دوسری طرف جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ اللہ کا نبی ہوں، میں تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ یہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں۔ تمہیں اپنی خواہشات ایک طرف رکھ کے اللہ کا بندہ بننا چاہیے، اللہ کی چاہت کو پسند کرنا چاہیے، ورنہ میں تمہارے پیچھے لگ گیا تو یہ تو صحیح راہ نہیں ہوگی میری۔ قل، کہہ دیجئے میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی وحی پر جسے تم نے جھٹلا دیا ہے۔ میں وحی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، وحی کے مطابق کہہ رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب کی، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، سنو حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، میرا نہیں چلتا۔ یخص الحق وهو خیر الفاصلین، جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، ہم نہیں مان رہے، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ آئے نا۔ اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، مگر یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے میں نے کیا اور کب معاملہ کرنا ہے۔ یہ مکی زندگی ہے نا، تو اس وجہ سے